میرا یہ سوال تھا، جو مسیح دجال ہے وہ انسان ہے یا جنات ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک کنٹری ہے، جیسا اس کی جو نشانیاں ہیں کہ وہ ہوا سے تیز دوڑے گا اور وہ ایک پوری دنیا پہ نظر رکھے گا، تو ایسے ایک کنٹری ہے، ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں. تو تھوڑا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. یعنی مسیح دجال کے تعلق سے سوال کیا، تو دیکھیے مسیح دجال جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے ایک اصلی شخصیت ہے. وہ کوئی ملک یا کوئی مشین نہیں ہے. جس کو ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے وہ مسیح دجال جو ہے اس کو ایک آنکھ کا تذکرہ ہے نا حدیث میں، بولتے تھے ٹی وی ہے، ایک سکرین رہتا اس کو. پھر ٹی وی ختم ہو تو بولے اے ٹی ایم مشین ہے، اس کو بھی ایک سکرین رہتا. پتہ نہیں کیا کیا ہے. پھر لوگوں نے حال میں ایک نیا پیش کر دیا تھا حدیث میں کہ دجال جب آئیں گا تو اس کے پیشانی پہ کیا لکھا ہو رہے گا، لفظ لکھا ہو رہے گا کافر. ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ اگر ایمان والا ہو تو پڑھ لیں گا، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایمان والا ہو تو وہ لفظ کو پڑھ لیں گا. تو انہوں نے نیش نکالا، امریکہ فرانس کا فیرے ہے، امریکہ کا اور فرانس کا فیرے، کچھ بھی کرتے ہیں بولتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس دجال. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. کسی ملک کا برا ہونا، غیر مسلم ہونا دلیل نہیں اس کے ہر بار خراب ہونے دجال ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال بولے یہ کافی، ایسا نہیں ہے اس کا معنی. وہ ایک شخص ہوگا، شخص حدیث کے اندر ہے. حدیث میں اس کے والدین کا تذکرہ ہے، اس کی ماں کا تذکرہ ہے، اور وہ پیدا ہوگا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، انسان ہوگا مطلب، دوسری آنکھ اس کی اچھی ہوں گی جس سے وہ دیکھتا ہوگا. اس کی گردن چوڑی ہوں گی، روایت میں آتا ہے جیسا ایک آدمی ہوتا ہے جیسے گٹھیلا جسم والا ہوں گی، گھنگرالے بال رکھیں گا براؤن ٹائپ. ٹھیک ہے، بالوں کا اس کا کتنا قد ہوگا وہ تک تفصیلات آئی ہوئی ہے، اس کا قد کیسا ہوگا، اس کی پنڈلیاں کیسا ہوں گی تفصیلات آئی ہوئی. تو ڈائریکٹ شخص ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، وہ ایک شخص ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے ایک بہت طویل روایت بھی، بہرحال وقت نہیں ہے کہ پوری روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں. اس طویل روایت کے اندر بہت ساری چیزیں بہرحال بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے، کیا ہے. تمیم الداری نام کے ایک عیسائی تھے، اور وہ سفر پہ نکلے تھے، کسی جگہ وہ جا رہے تھے، اور ان کی وہ شپ جو تھی وہ طوفان میں پھنس گئی، اور 30 دن تک طوفان پھینکتا رہا ادھر سے ادھر. پھر ایک ٹاپو کو جا کے ان کی وہ کشتی رکی، وہاں ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلا اور پچھلا کچھ پہچانا نہیں جا رہا. اتنے بال تھے، بال بہت زیادہ تھے. ٹھیک، اتنے بال کی اس کا چہرہ کہاں ہے اور پیٹھ کہاں ہے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو انہوں نے اس کو جاسوس کہا ہے، جساسا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، تو اس پر لعنت ہو، آگے سمجھتا ہے تیرا نہ پیچھے سمجھتا ہے. تو کہا وہ سب چھوڑو، میں کون ہوں، میرے ساتھ چلو، تم کو ایک شخصیت بلا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ پیچھے پیچھے گئے. جب ہم پیچھے پیچھے گئے تو اس نے گفا کے پاس لے گیا، اور گفا میں ایک انسان تھا جو بندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے پیچھے بندھے ہوئے تھے، دونوں پیروں میں جو ہے اس کے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، اور وہ بیڑیوں کے اندر بھی ہلچل کر رہا تھا. اور اس نے، ہم جب گئے تو ہم سے پوچھا تم کہاں کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے. تو کہا مدینے میں کیا وہ نبی آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اب یہ عیسائی تھے، تمیم الداری مسلمان نہیں تھے کہ عیسائی تھے. انہوں نے کہا ہاں ایک آ گیا، ایک شخص کا. تو کیا عرب میں فلاں فلاں ہو رہا ہے، فلاں جگہ نہریں جاری ہے، فلاں ابھی تالاب باقی ہے، کھجوریں آتی ہے، تو کہاں آتی ہے؟ کئی سوال کیے. تو وہ جب اس کو یہ خبر دینے لگی، اس نے کہا کیا لوگ اس نبی پر ایمان لائے؟ تو میں نے کہا جب ہاں ایمان لائے، تو وہ اس بیڑیوں میں بھی خوش ہونے لگا. ہم نے پوچھا تو کیوں خوش ہو رہا؟ تو کہا میرے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد وہ واپس آئے، مدینہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے نماز کے بعد آپ سے ملے، آپ پر ایمان لائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا لوگوں آؤ بیٹھو، میں تمہیں ایک بات کے بارے میں ڈراتا تھا، آؤ آج تمیم جو ایمان لائے مجھ پہ، یہ عیسائی تھے پرانے، انہوں نے ایک بات کہی اور اللہ کے رسول تصدیق کی. تو کوئی مشین نہیں ہے، گیجٹ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، سیدھے سیدھے ایک شخصیت. حدیث میں آتا ہے گدھے پہ سواری ہوئی، گدھے پہ سواری کریں گے، انسان ہے، شخصیت ہے. اب بہت ساری ایسی واقعات، گدھے پہ سواری کریں گا، آخرت میں لوگ گھوڑوں پہ جنگیں لڑیں گے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. ہوتا ہے ارے یار زمانہ تو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا چل رہا، مارس پہ گھر بک رہے، چاند کو لوگ بیچنا شروع کر دیا، چاند پہ پلاٹنگ چالو کر دی لوگوں نے. اب گھوڑوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں، مطلب یہ ریلیشن سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. دیکھیں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی، سمجھ لیجیے اتنی ایڈوانس ہوگی، بہت ایڈوانس ہوگی، اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ کوئی بھی پوری دنیا کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سمجھ لیجیے اتنی ایڈوانس آج کل ہے نا، نیوکلیئر اتنا زیادہ ہو گیا کہ بولے کوئی بھی کسی کو ختم کر سکتا. ٹھیک، اب نیوکلیئر تو دو پاور نیوکلیئر ہے، اب دونوں کیسے لڑیں گے؟ چونکہ دونوں ایک دوسرے کو ختم کر سکتے ہیں. فیصلہ کیسا ہوگا بتائیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمانہ پھر آئیں گے، لوگ بولیں گے چلو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں. کیونکہ ٹیکنالوجی، پاور، طاقت اتنی بڑھ جائیں گی کہ سب کے پاس سب کچھ ہے، فیصلہ تو ہونا ہے نا کچھ. روبوٹ کے لڑنے سے تو فیصلہ ہونے والے نہیں، ادھر کا روبوٹ آیا ادھر کا روبوٹ آیا لڑ لی.
جیت مانی جاتی ہے؟ نہیں مانی جاتی. امریکہ اپنی سب کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں سب کچھ ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود ویتنام میں جنگ ہارا نہیں ہارا, ویتنام سے اس کو ذلیل ہو کر باہر نکلنا پڑا. اتنا سا ملک ہے, کسی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا میپ پہ کہاں ہے. 58,000 اس کے فوجی مارے گئے 10 سال میں ویتنام میں, اور ذلیل ہو کر وہ جنگ ہار کر وہاں سے نکلا. تو وہ ناصر بن گیا اتنا سا ملک اس کے لیے, اس لیے کہ وہ اوپر سے ٹیکنالوجی سے روبوٹ سے بم تو ڈال سکتا ہے, لیکن ریئل اتر کے لڑنے کا اس کی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی, چونکہ جان ان کو سب سے پیار. جو لوگ آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتے نا, ان کے لیے جان ہی سب کچھ, ان کو اس کے بعد کچھ نہیں. اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نا, وہ بولتے یہ چلے جائے تو پھر سب کچھ کھل جاتے ہیں راستے. تو یہ ہوتا ہے دو ہاتھ. ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ ہم جہاز آ رہا تو انٹرسپٹ کر لے کہ جہاز آ رہا ہے, اس کو اڑا دے, ٹینک آ رہی تو ہم کو معلوم ہے فلاں ہو جائے, لیکن گھوڑا آ رہا نہیں معلوم ہو سکتا. میں زمانہ ایڈوانس اتنا ہو جائے کہ ان کو چھوٹی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہونا چاہیے. سمجھے نا, وہ حدیث میں دجال سے جب جنگ ہوں گی, ان کے 10 سردار ہوں گے, اگر تم مجھ سے کہو تو ان کے میں گھوڑوں کے رنگ بتا سکتا ہوں, ہوگا پھر زمانہ تلواروں کا آ جائے. ابھی وہ سمجھ میں نہیں آتا. آخرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے اچھا سرمایہ کیا ہوگا انسانوں کا؟ بھیڑ اور بکری. آپ بولیں یار پیسہ سب کچھ ہے, آج پیسہ جیسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ریئل منی یوز ہی نہیں کرتے ہیں. ریئل منی یوز ہی نہیں کرتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. میں کئی زمانے سے والٹ نہیں رکھتا ہوں, بس والٹ ہے ہی نہیں میرے جیب میں, صرف 4 کارڈ ہے میرے جیب میں رکھے, والٹ نہیں ہے. کبھی کوئی کیش مانگ لے تو ساتھ والے سے مانگ کے دیتا ہوں, تھوڑا کیش دیجیے, کیش. ہوتا ہے ایسا, آپ کے ٹریول ایسے, آپ کے کام ایسے لوگوں میں کہ اب آپ کو کیش لگتا نہیں. تو ہو سکتا آنے والے 20 سال بعد کی جنریشن کیش جیسی چیز بھی نہ دیکھے, وہ صرف کیا دیکھے, پلاسٹک کے ٹکڑے رکھے پورے یہاں سے وہاں تک. اور اس کی بعد کی جنریشن پلاسٹک کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھیں گے, وہ چپ ڈال دیے گا آپ کی باڈی میں, خالی گزرے اور کام ہو گیا آپ کا, ہے نا. تو کیش بھی نہیں دیکھیں گے. تو گولڈ وغیرہ کرنسی بیک کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے نا. لیکن ریئل ایسٹ کیا ہوں گا اس زمانے میں, جس کے بکریاں مالدار ہیں, اس کے ریئل ایسٹ ہوں گے. ابھی سے ہم جو لوگ دنیا جیتے ہیں نا, اس میں ریئل ایسٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ریئل محنت کرتے ہیں, اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملتے ہیں, ریٹرن میں ڈیجٹس اینڈ نمبرز ملتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ڈیجٹ بڑھا دیے گئے, جن کی ویلیو ہے 9000 9,000 ملے آپ. ٹھیک ہے, 9,000 تنخواہ آ گئی. ایکچولی وہی 9,000 آپ نے کبھی کیش نہیں نکالے, کارڈ سے اس کو اسپینڈ کر دیا, تو آپ نے ڈیجٹس لی اور ڈیجٹس کو ایکسپینس کر دیا. تو آپ ریئل ایسٹ بیک, مطلب آپ کی تنخواہ ایکچولی بیک بائی ایسٹ نہیں ہے, یا تو کاغذ ہے اس کے پیچھے یا تو ڈیجٹ ہے اس کے پیچھے. لیکن قیامت سے پہلے ظاہر سی بات ہے ایسا بہت ہوں گا لوگ, کرنسی ختم ہو جائیں گی, ہو سکتا سونا چاندی صرف نام کو اور شو کو رہیں گے, کرنسی ختم ہو جائیں گی. تو ریئل ایسٹ کیا ہوں گا ایک انسان کے پاس؟ بکریاں جن کے پاس ہوں گی, 9 مالدار, کیونکہ اس کے پیچھے بیکنگ ہوگی, اس کے مال کے پیچھے. آج ہمارے نوٹ کے پیچھے, کرنسی کے پیچھے بیکنگ نہیں ہوتی. ایک صرف وعدہ ہوتا ہے, پرومس ٹو پے دا بیئرر سم آف ڈیش روپیز. صرف وعدہ ہے یہ, اس کی اصلیت نہیں ہے. اور جس کو 2 سال پہلے کا نومبر یاد ہے, وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے. 500 اور 1000 کے ٹکڑے آپ کے جیب میں پڑے ہوئے تھے ایک بار نومبر میں 2 سال پہلے, جو بکری کو ڈالے بھی تو وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی اس کو, انسان تو ہتھیل لگا رہے تھے اس کو, ہے نا. تو آپ کو چینج کرنا پڑا, تو یہ ویلیو تھی اس کی. لیکن ریئل کرنسی بیک ہوتی ہے کسی چیز سے, ایسٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈوب سکتی ہے. گولڈ جیسا ہے, گولڈ ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کی ویلیو, اس کی انٹرنسک ویلیو بولتے ہیں, ڈی ویلیو نہیں ہوتا, اس کی اپنی خود کی ایک قیمت ہوتی ہے ہمیشہ. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو آخرت سے پہلے ہوتا ہے نا, دجال وغیرہ وغیرہ, میں اس کو سمجھا رہا تھا. بہت ساری چیزیں آج سمجھ میں نہیں آتی, تو اس وجہ سے ہم مذاق نہ اڑا حدیثوں کا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا حدیثوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے, بولتے ارے یہ کیسی حدیث ہے, اب کون سا دنیا کا حصہ باقی ہے, اب کہاں چھپا ہوا ہوں گا وہ کیا آپ کا دجال, اب تو دنیا مل گئی ہم کو پورے, اب کون سا یمن کے اطراف میں باقی علاقہ ہے جو نہیں ملا, سب مل گیا ہم کو. آپ آج بھی دعویٰ نہیں کر سکتے, اور یہ سب غائب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گا نظروں سے اوجھل انسانوں کے جب تک وہ چاہیں گے, اور کھول دیں گا جب وہ چاہیں گا. آج بھی اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہونے کے بعد مجھے آپ بتائیے, سمندر کے اندر اتنی اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات ہے جس کو ہم آج بھی نہیں سمجھ سکتے, آج بھی ہم کو نہیں معلوم. ایجادات ہوتی جا رہی ہے, ایجادات ہوتی جا رہی ہے, تو یہی ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو, وہ حقیقت ہے, دجال حقیقت ہے, یاجوج ماجوج حقیقت ہے, زمین سے نکلنے والا دابۃ الارض ایک جانور وہ حقیقت ہے. یہ سب حقیقی چیزیں ہیں جو ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گی, وہ حقیقت ہوں گی انشاءاللہ عزیز, ٹھیک ہے. تو وہ سب قیامت سے پہلے کیے, تو وہ شخصیت ہے دجال, وہ ملک بھی نہیں ہے, اور اسی طرح کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ ٹائمز پہ خاص طور پہ اور دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف
پڑھنے کے لیے کہا ہے, ریکمینڈ کی ہے حدیث کے مطابق, لیکن ہمیں دجال کا ذکر سورہ کہف میں کہیں نظر نہیں آتا. جی ہاں, سورہ کہف میں کیا پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا. بالکل. تو اس کی کیا ریزن ہے, مطلب یہ اس کا کیا ریلیونس ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی سورہ کہف کے ساتھ؟ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ جو جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا وقت میں, اتنا زیادہ ہم دجال کے قریب آ رہے ہیں. پہلے تو دجال کے اوپر جتنی بھی احادیث ہیں ان کا آپ معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دجال کا دور کس طرح کا ہوگا, دجال میں کیا دور میں سے پہلے کے حالات کیا کیا نشانیاں رکھتے ہیں. پھر دجال کے بارے میں جو خود احادیث آئی ہیں اس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہودیوں میں سے ہوگا, اصفہانی یہودیوں میں سے نکلے گا دجال. اس کو ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں دجال کا معاملہ کیسے چلتا ہے. یہودی جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک نبی کی تلاش میں پہلے سے مدینہ آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ ان کے قبیلے بستے تھے, تو اصل میں وہ نبی جو ہے نا وہ جس کو ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ دجال ہی کو ڈھونڈ رہے تھے. اب اصل میں اس کو دجال کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا, اس کا نام مسیح ہے, المسیح. تو اس کو المسیح کے جو جتنے بھی مطلب لیتے ہیں علماء کرام, ان میں سے ایک تو یہ مسح ہوا آنکھ جس کی اس مسح ہوئی ہوئی ہے. دوسرا جو مسیح ہے وہ آف کورس آپ بائبل بھرا پڑا ہے اس لفظ سے, جو مسایہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور مسایہ کا لفظ کافی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل میں. سو بہرحال حضرت عیسیٰ کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا. تو آپ کو یہ بات اس پرسپیکٹو میں دیکھنی پڑے گی کہ یہ یہودی پہلے سے ہی دجال کو ہی ڈھونڈ رہے تھے, اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آتے ہی سب سے پہلے یہ 3 سوال کیے کہ روح کے بارے میں بتائیں, اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں, اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. لٹرلی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ کہف ہی سنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ان کو بتاؤ پھر کیا ہے, اور پھر سورہ کہف میں یہ معاملہ ہوا. تو اس کو اس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دجال کی کوئز ہے. These people were actually testing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and I'm sure they've tested many other people, کہ جو ان 3 چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے بارے میں پوری طریقے سے جانتا ہو. اب کیا کیا جانتا ہو تو سورہ کہف کے تھرو ہی تفسیر میں بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے استعمال کیے ہیں نا سورہ کہف میں, وہ بڑے ہی ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے. امام نووی کہتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر ایسی چابیاں ہیں کہ غور کرنے والوں کو چابیاں مل جاتی ہیں. سو دجال کا لنک سورہ کہف سے اس طریقے سے نظر آئے گا کہ یہودیوں نے آ کے اپنے دجال کی شناخت کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا جو سوال کیے, 2-3 میں سے 2. اچھی روح کا بھی اسی میں ایک کانسیپٹ پورا کا پورا اتر آتا ہے, مگر یہ تو لٹرلی نام سے ہی بتایا نا کہ بتائیں ان پیپل آف دا کیو کے بارے میں بتائیں, اور پھر ذوالقرنین کون تھا کیا تھا. تو یہ صحابہ کرام کو بھی نا ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کیا کس طریقے سے دیکھتے تھے پھر ذوالقرنین کو اور اصحاب کہف کو. سو اس سے آپ کو لنک کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ دجال اور سورہ کہف کا تعلق کیا ہے. حالانکہ سورہ کہف کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ کوئی چیپٹر دجال کے بارے میں باندھا گیا ہو, مگر حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہودیوں نے آ کے یہ پوچھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تو آپ ہمارے مسیح ہیں تو آپ کو یہ 3-4 چیزیں پتہ ہونی ضروری ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا, جتنی تفصیل سے بتایا وہ اتنی کافی ہے کہ وہ ہمارے لیے تو خیر پوری کی پوری طریقے سے وہ جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے بات. یہودیوں کو کیا سمجھ آیا کیا نہیں, وہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ پہچان ہے تمہیں گئے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. پھر حضرت جویریہ کے جو حدیث ہے کہ جب وہ تھی جو ٹاپ عالم تھے اہل یہود کے, ان کی بیٹی تھی, ان کے ابا جی اور ان کے چچا جو تھے نا وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے سوالات کرنے گئے ہوئے تھے. اور وہ خود بتاتی ہیں کہ جب یہ میرے ابا جی اور میرے چچا گھر آئے واپس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے, تو انہوں نے آپس میں جو بات کی تو انہوں نے پوری کی پوری ڈائلاگ ریکارڈ کروایا کہ ابا جی سے پھر چچا نے پوچھا, کیونکہ ابا جی زیادہ بڑے عالم تھے ان کے جو والد صاحب تھے. شی سیڈ کہ چچا کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر ہے, تو ان کے والد صاحب نے کہا ہاں جی یہ وہی ہے. کیا تم واقعی جانتے ہو وہی ہے؟ پوری تسلی ہوگی, ہاں جی پوری تسلی ہوگی وہی ہے. تو کیا اس کی پھر بیعت کرو گے, اس پہ ایمان لاؤ گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں لاؤں گا.
یہ ہے ان کا ڈائلاگ. جویریہ کو اللہ نے پہلے سے ہی اس طریقے سے حجت تمام کر دی تھی, علم اور یہ علم دے کے ایمان افروز کر دیا ہوا تھا. بعد میں جب خیبر ہوا فتح اور یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تو پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ جی یہ تو پھر ام المومنین بنی. تو یہ چیزیں یہ ساری آپ کو پتہ چلیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہودی کا تعلق دجال سے اور سورہ کہف کا تعلق یہود سے. اب رہتا ہے سوال یہاں پہ آ کے کہ ایسی کیا چیز ہے اصحاب کہف میں یا پھر ذوالقرنین میں یا روح کے کانسیپٹ میں, کیونکہ جو اصلی دجال نے آنا ہے, ٹھیک ہے, المسیح دجال نے جو آنا ہے, جو یہود کے لیے آنا ہے, تو ایسا کیا کرے گا. تو وہ اس سے بھی پورا کا پورا ایک جو ہے نا وہ چیپٹر کھل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایسا کیا کر رہا تھا. ظاہر جس کو ذوالقرنین کا پتہ ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے پھر دجال کیا کرے گا, اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے ذوالقرنین کا سوال کیوں کیا, پھر ٹھیک ہے اصحاب کہف کیوں کیا, تو اسے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے مطابق اگر ان چیزوں کا پتہ ہے, ان ادر ورڈز اس ٹیکنالوجی کا پتہ ہے جو ٹیکنالوجی ذوالقرنین استعمال کرتا تھا, جو علم اللہ نے دے دی, جو طاقتیں اللہ نے دے دی تھی, تو یہ وہی نبی ہے ہمارا. پھر سمجھیں تو پھر ان کو ہمیں بھی اس سے یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر ہمیں بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کا کیا کام تھا. تو پھر دجال بھی اسی طریقے کے یا انہی راستوں پہ چل کے آئے گا. اور وہ راستے کا لفظ یہ ہے جن راستوں کی طاقت اللہ نے ذوالقرنین کو دی ہوئی تھی, وہ راستے آسمان کی طرف جاتے تھے. سبابا کا جو لفظ ہے سورہ کہف میں, اور اصحاب کہف یہ 400-300 کچھ سالوں کا جو سفر ہے وہ 1 سیکنڈ میں کیسے پورا کر لیا انہوں نے. تو یہ ایسی کیا چیز ہے, ان ادر ورڈز میں ٹیکنالوجی کا لفظ استعمال کروں, ایسی کیا انرجی کی سورس ہے, ایسا کیا ٹیکنالوجی ہے لٹرلی کہ جس کے تھرو وہ 300 سال کا سفر کرتے ہیں. اور دجال کا بھی یہی معاملہ ہے. اب آپ دجال کے بارے میں حدیث پڑھیں اس کانٹیکٹ میں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار وہ ایک دن اس کا 1 سال کا ہوگا, ٹھیک ہے, اگلا دن اس کا اتنے مہینے ماہ کا ہوگا, اور پھر 1 ہفتے کا ہوگا, پھر ایک دن کا ہی ہوگا. یہ بالکل وہی صورتحال نظر آتی ہے اور وہ بنتی ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوئی. ان کا بھی ایک دن, انہوں نے کہا نا کہ 1 دن کے لیے سوئے, 1 رات کے لیے سوئے, تھوڑی دیر کے لیے سوئے. جب اصحاب کہف کا آپس کا ڈائلاگ ہوا ہے تو ایک آپس میں ایک دوسرے نے پوچھا, اللہ نے بتایا نا سورہ کہف میں کہ کتنی دیر کے لیے سوئے, تو دوسرے نے کہا ایک رات کے لیے سویا یا پھر اس سے بھی کچھ کم یا تھوڑی دیر کے لیے سویا. سمجھ رہے, بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ دجال کا ایک دن 1 سال کا ہوگا. تو صاف سمجھ آتی ہے کہ دیر از سچ اے کلیئر سملیرٹی بٹوین دا وے اصحاب کہف were dealt with by اللہ تعالیٰ اور the way اللہ تعالیٰ نہیں ظاہر ہے اللہ کے حکم سے دجال کو جو طاقت ملی ہے تو اس نے بھی ٹائم کے ساتھ ایسے ہی کھلنا ہے. اور ذوالقرنین نے کیا کیا تھا جو دجال کے ساتھ تعلق ہو, وہ بھی صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ذوالقرنین کو اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے وہ راستے دکھا دیے تھے, وہ راستے اس کے پاس تھے جو کہ آسمانوں کی طرف جاتے, اور پھر بتایا بھی کہ ان راستوں میں سے گیا فاتبہ السبابا, کہ پھر وہ راستوں میں نکلا بھی اور پھر اس کو قومیں بھی ملی. وہاں سے پھر یاجوج ماجوج کا جو ہے نا لنک وہاں سے نکل آتا ہے. دجال کا یاجوج ماجوج سے کوئی ویسے لنک نہیں ہے, مگر آنے یہ پہ در پہ ہے دجال کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا دور ہوگا, ٹھیک ہے. پھر یاجوج ماجوج بھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھنی ہے تو ان کا ختمہ ہوگا. سو یاجوج ماجوج کے ساتھ میں اس بعد میں بات کروں گا, مگر دجال کا لنک آپ کو اس سے سمجھ آتا ہے کہ سورہ کہف میں ایسی کیا بات ہے. اب سورہ کہف کا جو فلسفہ ہے وہ بھی کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کا نام سورہ کہف ہی کیوں ہے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا. وہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ دجال سے لڑ نہیں سکتے تم, بس اس سے بھاگو, رن اوے, فلی فرام ہم, دور بھاگو. تو صحابہ کہف نے بھی یہ کیا تھا, لڑائی کرنے کی بجائے بھاگے تھے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑوں کا رخ کرو, وہ بھی پہاڑ کے اندر ہی گئے تھے, ٹھیک ہے. سو کافی چیزیں لنک میں بنتی ہیں. بہرحال آپ کا سوال جو ہے میں اس کے لیے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سورہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا دجال کے وقت یہ کام آنی ہے, وہ پہلا رکوع یا پھر ایک کچھ روایت میں آخری رکوع ہے. سو وہ کیا ہے اس صورت میں, ایسی کیا چیز ہے جو امام نووی کہتے ہیں اس میں وہ چابیاں پڑی جس سے دروازے کھل جائیں گے تمہارے, اگر سوچو گے تو وہ یہودیوں کے اس دجال کی جو کوئز لیتے تھے نا اسی سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں دجال کا. اور یہی باتیں سورہ کہف میں پرفیکٹ لڑی پوری مل جاتی ہے نا اس سے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ وسلم نے کہا کہ whoever hears of Dajjal let him not go near to him because
ایک بندہ بڑے سے بڑا مومن جائے گا اس کے قریب, لیکن وہ اسے ایسے آرگومنٹس دے گا کہ وہ بڑے سے بڑا مومن بھی جو ہے اس سے قائل ہو جائے گا. یہ ڈپینڈنسی کا ایلیمنٹ ہے اس میں. ہیومن بینگ اس کی سویلائزیشن پہ بہت ڈپینڈنٹ ہو چکے ہوں گے, اس لیے اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. ایک بندے نے عالم سے پوچھا کہ اس کے ماتھے پہ تو کافر لکھا ہوگا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہر مسلم تو پڑھ لے گا, ہمیں تو پتہ لگ جائے گا وہ دجال ہے, سو ہاؤ یو آر سیئنگ کہ جی وہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سگریٹ پیتے ہیں, تو اتفاق سے وہ پیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ پہ آپ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی پیتے ہیں, کیوں پیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا, ایڈکٹیو, سگریٹ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہے. تو یہی بات ہے کہ دجال کی سویلائزیشن ایڈکٹیو ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ویلیوز کی بات کرتی ہے, کیونکہ اس میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ہیومن فالس نیچر کو جو ہے بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ دیکھیں ڈپینڈنسی ایسے ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ویسٹرن سویلائزیشن نے, وہ سٹینڈرڈ UN ہے, یونائٹڈ نیشن. اب یونائٹڈ نیشن ڈیفائن کرے گا کہ سرمنی کس طرح ہونی چاہیے. سرمنی میں میوزک ہونا چاہیے, جس سرمنی میں میوزک نہیں ہے وہ اب نارمل سرمنی ہے. یہ کس نے سٹینڈرڈ ڈیفائن کیا؟ اسلام نے تو نہیں کیا نا, تو یونائٹڈ نیشن نے یا ان کی باقی چیزوں نے ڈیفائن کیا, موویز نے. شادی کس طرح سے ہونی ہے پورا سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے, اسکول کے فنکشنز کیسے ہونے ہیں سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے, فری مکسنگ کا ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے, ہیومن بینگز کے ڈریس کوڈ تک انہوں نے ڈیفائن کر دیا. اگر آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو یو آر نون ایز اب نارمل, اگر کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو اسے اب نارمل کہا جائے گا, کیونکہ ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن ہو گیا. اب اس کی سویلائزیشن کے سٹینڈرڈز ہوں گے, وہ سویلائزیشن کے سٹینڈرڈز اتنے جو ہیں وہ ایڈکٹیو ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے کہ بیویئر ویئر ایور یو سی دجال فلی یو شوڈ رن اوے. اب اس کو میں اس طرح سے سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ دجال سے ہم بچ سکتے ہیں اس دور میں بھی, حالانکہ اس میں بہت ایڈکٹیو ہے اس کی سویلائزیشن. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایسے دور میں جنگلوں کی طرف چلے جاؤ اور دور ہو جاؤ یہ اس سویلائزیشن سے. لیکن اس کا سلوشن ہو سکتا ہے, سلوشن یہ ہے کہ اس کے جو ٹولز ہیں اس کی سویلائزیشن کے, مثال کے طور پہ میں ٹیلی ویژن کو ایک بہت بڑا ٹول سمجھتا ہوں دجال کی سویلائزیشن کو. اب بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سے آپ بھاگ جائیں, ٹیلی ویژنس کو دیکھ کے آپ دوڑ لگائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویئر ایور یو سی دجال فلی. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, یو میں ڈس ایگری. میں ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا, کیونکہ ٹیلی ویژن سے جو ہے نا وہی چینلز آئیں گے, وہی میڈیم آئے گا, اور اس میڈیم میں کیا دکھایا جا رہا ہے, یہ پوری سویلائزیشن پروموٹ کی جا رہی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں وی آر ڈیپینڈنٹ اپون دجال. جب ہم اس کے ٹولز کو لے آئیں گے اپنے گھر میں تو ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, ہم ایڈکٹیو ہو جائیں گے اس کی چیزوں میں, ہم اس فینٹیسی ورلڈ میں جائیں گے زیادہ زیادہ, میوزک, ٹیکنو, اور وہ پارٹی کا ماحول, یولو کا ماحول, اور وہ سارے سینماز اور یہ جو فینٹاسٹک چیزیں وہ دکھاتے ہیں, گلیمر جو دکھاتے ہیں, وہ بھی حدیث آگے آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ ڈیپینڈنٹ بہت ہوگی انسانیت, اس لیے میجورٹی دجال کو فالو کرے گی اور بڑے کم لوگ جو ہے نا اس سے چھٹکارا پا سکیں گے. اکنامک سسٹم ہم دیکھیں کتنا ڈیپینڈنٹ ہے, اتنا ڈیپینڈنٹ ہے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ لیسر ایول کی طرف جائیں, اب بینک میں اکاؤنٹ تو کھلوانا ہے, ہر حال میں کھلوانا ہے, کرنٹ میں کھلوا لیں. اب دجالک سویلائزیشن جو ہے آپ دیکھیں, آپ نیو یارک چلے جائیں تو بڑا کم چانس ہے انسان کے بچنے کا. وہاں پہ جو اسٹرپ کلبز ہیں اور یہ ساری جو ایک گلیمر کی دنیا ہے, وہاں پہ انسان کھو جاتا ہے. وہاں پہ جا کے دبئی چلے جائیں, وہاں پہ انسان کھو جاتا ہے, اور یہی دجالیت ہے. دجال کا مطلب ہے دجل, دجل سے نکلا ہے, دجل کا مطلب ہے دھوکہ, یعنی کہ ڈسیپشن. اب ڈسیپشن کا مطلب ہے کہ بندہ دنیا میں ہی مگن ہو جائے گا اور آخرت سے وہ دور جائے گا. لیکن دجال اس لیے فتنہ ہے کہ وہ ایکسٹریم فارم آف ڈسیپشن ہے, وہ انسان کو ایسے گم کرے گا کہ انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا. آگے ہم دیکھیں گے کیسے. اب ہی ول کرپٹ دا ریلیجس بلیفس آف پیپل. اب آپ ساری ٹی وی سیریز دیکھ لیں, ان میں میس اپ کر رہے ہیں ریلیجس بلیفس کو, اور چیلنج کیا جا رہا ہے ریلیجن کو آن اے ویری ہائر لیول. تو یہ جو ہے ہی ول کرپٹ ریلیجس بلیفس آف پیپل. موویز میں لوزر دکھایا جاتا ہے ریلیجس بندے کو, انٹلیکچوئل دکھایا جاتا ہے ایتھیسٹ کو, اور سپر نیچرل بینگز کو دکھا کے ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کر رہے ہیں. توحید ایک بہت بڑا ہمارا بلیف ہے, اس کو بالی ووڈ کرپٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں ان کے سانگز جو ہیں کس طرح سے وہ شرک پھیلا رہے ہیں. وہ جو ان کا ایک سانگ ہے, تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں. اب یہ کیا ہے؟ مسلمان تو کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و للہ رب العالمین, کہ میری ڈیتھ, میری موت, میری زندگی اور میری ساری کی ساری جو ہے ورشپ ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن وہاں پہ وہ کس سے ایسوسیٹ کر رہا ہے؟ لڑکی سے. کس طرح سے سب کانشیسلی یوتھ کو سکھا رہے ہیں کہ عشق سب کچھ ہے, عشق خدا ہے, اور عشق جو ہے وہ ریلیجن سے بھی اوپر ہے. اور یہ بھی آج کل کا جو نعرہ ہے ہیومینٹی از ریلیجن,
یہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، یہ بھی اس کا بھی بڑا ہم کرٹیکل انالیسس کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے، لوگوں کو ایتھزم کے لے جانے کا ایک دروازہ ہے. اب واٹ از ہیومینٹی؟ پہلا کویشچن تو یہ ہے، واٹ آر دا اسٹینڈرڈز آف ہیومینٹی؟ ہیومینٹی تو یہ کہتی ہے وائی ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، کیونکہ ہیومینٹی کسی چیز سے نہیں روکتی، بڑی معصوم ہے. اب ایک بندے کو میں شراب پیتے دیکھوں میں اسے نہیں روک سکتا، بیکاز ہیومینٹی کہتی ہے مت روکو. اب ایک بندہ جو ہے وہ گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہے، میں اسے نہیں روک سکتا، کیوں؟ لیٹ ہم ہیو فن، لیٹ ہم انجوائے. اب ہیومینٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ڈریس کوڈ کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے کوئی نظر آیا غلط مطلب ڈریس میں نہیں روک سکتا. وائی ہیومینٹی؟ لیٹ ہم انجوائے، لیٹ ہم ہیو فن. اب ہیومینٹی ایک ویگ ٹرم ہے. ہیومینٹی وہ جو کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. بھائی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، یہ تو اسلام کہتا ہے اور یہ پہلا حکم ہے. اور دوسروں کی مدد کس لیے کرنی چاہیے، اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، یہ بھی تو ڈیفائنڈ ہے اسلام میں، ٹو پلیز اللہ آلمائٹی. لیکن ہیومینٹی اب بہت ویگ ٹرم ہے. ہیومینٹی کو کہنا اٹس دا گریٹسٹ آف ریلیجن، ہیومینٹی تو ریلیجن ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فلسفی ہے ہیومنزم کی، اور اس فلسفی کے پیچھے مٹیریلزم انوالوڈ ہے. ہیومینٹی جو ہے یہ ایک فلسفی ہے، ریلیجن جو ہے یہ پورا ایک وے آف لائف ہے. اور انبیاء ہیومینٹی سکھانے تو نہیں آئے تھے، تمام انبیاء ریلیجن کا بتانے آئے تھے. انبیاء تو سب سے سمارٹسٹ لوگ تھے، انہیں کیوں نہیں پتا تھا ہیومینٹی از دا گریٹسٹ آف ریلیجن؟ وہ پھر ہیومینٹی سکھاتے. ہیومینٹی تو کامن سینس کی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کسی کو جو ہے ہیلپ آفر کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ مر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کسی کو پیسے دینے چاہیے. یہ تو کامن سینس ہے. کامن سینس نہیں سکھانے آئے تھے انبیاء. انبیاء تو ہیومینٹی کو بتانے آئے تھے کہ تم شرک میں پڑے ہوئے اس سے نکلو اور ون گاڈ کو جو ہے تم ورشپ کرو، بیکاز شرک از دا روٹ کاز آف آل ایول. شرک کی وجہ سے ڈس یونٹی ہے ہیومینٹی میں. توحید کا کنسیپٹ یونائٹڈ کرتا ہے ہیومن بینگس کو، تو یہ بڑا ریولوشنری کنسیپٹ ہے. یہ اس کا دوسرا جو ہے کہ اس پہ کرپٹ کرے گا، ریلیجس بلیفس کو شیک کرے گا. اور آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ باہر ریسرچ کے لیے جاتے ہیں یا پی ایچ ڈی ایم فل تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. میجورٹی میرے جی کی کے دوست تبلیغی جماعت کے ساتھ جاننے والے داڑھیوں والے، انہیں داڑیاں کٹوا لی ہیں اور وہ جرمنی میں جا کے ایتھیسٹ ہو گئے. کیوں؟ تھوڑی سی سائنس پڑھ کے، تھوڑے سے کویسچنز کاؤنٹر کویسچنز ہوئے ہوں گے ان سے، ان کے ریلیجس بلیفس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. ماڈرن سویلائزیشن نے بڑے ٹف کویسچنز پوچھے ہیں ہم سے جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے. ان کے کچھ بڑے ویلڈ کویسچنز ہیں گاڈ کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے، وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جب وہ کویسچنز پٹ فارورڈ کریں گے مسلم جو ہے وہ شیک کرے گا. تو یہ ریلیجس بلیفس کو